صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر مدین اور وہاں پیش آنے والے ایک واقعہ اور اس کے نتیجے میں 10 سال وہاں ٹھہرنے کے حوالے سے یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر مدین، اس سفر کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آ چکا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہوا اور اس کے قاتل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا۔ آپ کے ایک خیر خواہ نے آپ کو خبر دیا کر کے کہ فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کے حوالے سے مشورہ ہو چکا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا، اپنی والدہ، بھائی، بہن کسی کو نہیں بتایا اور خاموشی سے نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ پیدل مصر سے نکل پڑے۔ مصر پورا کا پورا اس وقت فرعون کی عملداری میں تھا، یعنی فرعون کے زیر نگی تھا، لیکن مصر سے باہر کے جو علاقے تھے وہ مصر کی سلطنت سے چونکہ باہر تھے تو فرعون کی عملداری سے بھی باہر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے دریائے عقبہ کے کنارے چلتے رہے، یہاں تک کہ 10 دن تک آپ پیدل آپ نے سفر کیا۔ جہاں بہت تھکاوٹ ہو گئی وہاں رک گئے، ورنہ آپ چلتے ہی رہے۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، راستے میں آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال، لیکن آپ نے اپنا سفر نہیں چھوڑا۔ حدود مصر سے بہت دور نکل گئے اور آگے جو اس دریا کے کنارے پر پہلی بستی یا پہلا علاقہ تھا وہ مدین کا تھا۔ مدین شہر یا بستی سے بالکل مضافات پر جب آپ پہنچتے ہیں
تو وہاں آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کو پانی کنویں سے نکال کر پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں جو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ ان کی بکریوں میں سے کوئی بکری اگر آگے کو نکلتی ہے تو وہ اسے دوڑ کر کے آگے جانے سے روک لیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، کچھ لمحات اس منظر کو دیکھتے رہے، پھر آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ مختصر سا سوال کیا، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی بڑا ہی مختصر لیکن مدلل جواب دی۔ مدلل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کی کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے مشقت کا کام کر نہیں سکتے، ہم ہی یہ کام کرتی ہیں۔ اب چونکہ یہاں پر یہ لوگ مرد ہیں اور ہم مردوں کے درمیان جا نہیں سکتی، جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم ان کا نکالا ہوا بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو پلاتے ہیں اور پھر ہم گھر کو چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی، کوئی مزید سوال نہیں کیا، آگے بڑھ گئے اور کنویں کے پاس پہنچے۔ آپ نے کنویں میں سے ان کی بکریوں کے لیے پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر کے جب بکریاں سیر ہو گئیں واپس پیچھے کو ہٹے، ایک درخت تھا اس کے سائے میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر معمول سے ہٹ کر جلدی گھر پہنچ گئیں۔ گھر میں ان کے والد بزرگوار نے انہیں جلدی آتا ہوا دیکھ کر کے سوال کیا کہ بیٹا آج جلدی آ گئی ہو، کیا بکریوں کو پانی نہیں پلایا یا کوئی اور وجہ ہے؟ جواب دیا کہ ابا حضور، ہم نے بکریوں کو پانی پلایا ہے، لیکن آج معمول سے ہٹ کر ایک اجنبی آدمی کو ہم نے دیکھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا، ہم فارغ ہو گئی، چلیے۔ ان کے والد بزرگوار نے ان کو کہا کہ جاؤ۔ اچھا، وہ چونکہ انہوں نے سارا منظر بیان کر دیا کہ وہاں ایک سائے، درخت کے سائے میں وہ جا کر کے بیٹھ گئے، لگتا ہے وہ کوئی مسافر ہیں۔ اپنے والد سے تفصیلی بات کی، والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ ایک بیٹی اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی اور ان سے آ کر کے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی اس نیکی کا صلہ اور بدلہ دیں، آپ تشریف لے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کی دعوت پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، جہاں دائیں کو مڑنا ہوگا مجھے بتا دینا، بائیں کو مڑنا ہوگا مجھے بتا دینا، ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، دائیں اور بائیں کی سمت خاتون بتاتی رہی اور آپ یوں ان کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو ان کے والد بزرگوار سے انہوں نے پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا، حالات بیان کیے، مصر سے نکلنے کی وجہ بیان کی، بادشاہ کے وہاں کے رویے کو بیان کیا، اپنی قوم کی خستہ حالی کو بیان کیا، حالت زار کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری کوئی منزل، نہ میرا کوئی ٹھکانہ، نہ میرے ساتھ کوئی زادے راہ، نہ میری کوئی سواری، کچھ بھی نہیں۔ جب ساری تفصیل بیان کر چکے تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی ابا حضور آپ بوڑھے ہیں، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، چاہتے تو آپ بھی ہیں کہ کوئی شخص اجرت پر آپ اپنی بکریوں کے لیے رکھ لیں، تو یہ شخص اگر آپ مناسب سمجھیں تو قوی بھی ہے، امین بھی ہے، آپ اسے ہی رکھ لیجیے۔ ان کے ابا حضور نے اس بات کو پسند کیا کہ انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا دیا جائے، لیکن ان کے ذہن میں فوری طور پر یقیناً یہ آیا ہوگا کہ ایک اجنبی
مرد کو اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اپنی ایک بیٹی ان کے عقد نکاح میں دے دوں، یوں یہ ہمارے گھر کے فرد بن جائیں گے۔ چنانچہ معاہدہ ایسا ہی ہوا کہ ان سے کہا کہ آپ میری 2 بیٹیوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں نکاح کے لیے قبول کر لیں اس کو، تو میں ان کا نکاح آپ سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ آپ 8 سال تک ہمارے پاس رہیں گے اور 8 سال تک ہماری بکریوں کی آپ رکھوالی کرتے رہیں گے، اور اب ہماری لڑکیوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ان کا انتظام و انصرام سنبھالیں گے۔ 8 سال آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں گے تو بہت اچھی بات، ورنہ 8 سال کا معاہدہ ہے۔ اس ضمن میں آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کروں گا، اچھائی کا اچھا برتاؤ کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ یہ ہے آپ کا سفر جو کہ مصر سے شروع ہوا اور مدین میں حالات پیش آنے والا واقعہ، اس کے نتیجے میں 10 سال کی مدت وہاں ٹھہرنے کی وجہ۔ آئیے آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق یہی ہے، لیکن مدین بھی آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہے، اور انہی کی اولاد کو جو مدین یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور یہ جو مدین جگہ ہے اس وقت آباد تھی، اب یہ آباد نہیں ہے، اب یہ ویران ہو گئی ہے، اب سوائے یہاں پر کھنڈرات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بستی نہیں ہے یہاں پر۔ اس مدین نامی جگہ کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ارض شام و فلسطین کے بہت قریب ہے، مصر سے قدرے دور ہے اور ارض شام و فلسطین سے نسبتاً قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ شام و فلسطین میں آباد ہوئے، اور تیسرے بیٹے یہ مدین جو کہ مدین نام کی اس بستی میں یہاں آ کر کے قیام پذیر ہوئے، اور یہیں آ کر کے ان کی آگے نسل اور ان کا خاندان اور ان کا سلسلہ آگے بڑھا، اور ان تمام لوگوں کو اصحاب المدین کہا جاتا ہے، اصحاب الحجر بھی ان کو کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ تو بہرحال مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں۔ اگلی بات جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اس جملے نے یہ بتلایا کہ بندہ ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں، راستے اس کے لیے۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر آیا کہ میرا رب میرے لیے راستے بنائے گا، کیونکہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن بظاہر عرف عام میں اس کو غلطی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں فوری طور پر اپنا دفاع کر کے یہاں پر قیام کر سکوں، لہذا انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ملک مصر سے نکلا جائے۔ اب نکلتے ہی ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ میرا رب مجھے ٹھکانہ دے گا، منزل بتائے گا، آگے کے حالات میرے سامنے رکھے گا۔ آگے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ارض شام و فلسطین گیا، وہاں سے جب میں مدین کے لیے آیا تو مدین میں نے دیکھا کہ سوائے کھنڈرات کے اور کچھ نہیں، لیکن وہاں قریب کے لوگوں نے مجھے بتلایا کہ یہ 2 کنویں ہیں
ان میں سے یہ جو کنواں ہے یہ وہ کنواں ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر کے یہاں پر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ ابھی جدید جو سیاح ہیں ان کے بقول کہ وہاں پر حقیقتاً پانی نہیں ہے، ان کنویں میں خشک ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں پر کوئی جگہ کسی درجے میں کسی بڑی شخصیت کی طرف منسوب جگہ ہوتی ہے جس کو ہم مقدس جگہ زیارت گاہ کہتے ہیں، اس جگہ میں کچھ نہ کچھ ہر دور میں ایجاد ہوتا رہتا ہے اور اس کی نسبت پھر اس کی طرف ہوتی ہے جن شخصیت کی طرف وہ منسوب پہلے سے جگہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ابھی بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہے کہ جہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے اور اس کنویں سے ابھی بھی پانی نکل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پانی ہوتا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کنویں پہ میں گیا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کنواں ہے، لیکن کنواں کیا ہے؟ خشک ہے، پانی وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ ان کے ایک طرف وہ عورتیں ہیں یا ان کے ایک طرف، اور دیکھا کہ ان کے ایک طرف دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی بکریوں کے سامنے بند باندھ کے کھڑی ہیں، انہیں آگے نہیں جانے دے رہی۔ اس میں انشاءاللہ تفصیلی بات بعد میں کریں گے۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ دیکھیے کتنا مختصر سوال ہے، یوں نہیں پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، آگے کیوں نہیں جاتی، تم پانی کیوں نہیں پلاتی، تم کیوں آئی ہو، سارے مرد ہیں تم دو عورتیں کیوں آئی ہو، تمہارا مرد کوئی تمہاری طرف سے کوئی مرد کیوں نہیں آیا، کیا تمہارا کوئی بھائی نہیں، تمہارے والد نہیں، تمہارے چچا نہیں، یعنی کئی سوالات ہو سکتے ہیں نا، تفتیشی مراحل میں کئی سوال ہو سکتے ہیں، یا کسی چیز کے حل کے لیے، کسی چیز کی طلب کے لیے آپ سوالات کا ڈھیر لگا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مختصر جملہ کہا ما خطبکما، تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اب ان کا جواب آگے سنیے، کتنا کمال فصیحانہ جواب ہے۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، یہ جواب ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک چرواہے نہ لے جائیں اپنی بکریوں کو ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس دو ٹوک جواب دے دیا، کوئی سوال مزید حیادار آدمی کے لیے کوئی سوال کرنے والا باقی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ اب فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یعنی ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پانی پلا کر کے اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پھر لوٹ گئے، منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی، الی الظل، کس کی طرف؟ سائے کی طرف۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اندازہ کیجئے کیا کمال الفاظ ہیں۔ سائے میں آئے، مصر سے نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا۔ اب یہاں پہنچے تو یہاں ایک کام کیا ہے، چونکہ نیک نیتی پر مبنی کام کیا ہے، خلوص کی بنیاد پر کام کیا ہے، اچھائی کی بنیاد پہ کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، خلوص پر مبنی جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس نیک عمل کا واسطہ دے کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور بغیر واسطے کے مطلقاً بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ تین لوگ جو رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، چٹان سرک کر کے ان کا غار کا منہ بند کر دیتی ہے، وہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ان میں سے ہر ایک اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، بطور وسیلہ پیش کرتا ہے کہ پروردگار یہ عمل میری ذات کے مطابق، میرے خیال کے مطابق میں نے نیک اور خلوص نیت کے ساتھ کیا، اگر تو اس کو میری طرف سے خالص جانتا ہے تو پروردگار اس مصیبت سے نکال دے،
ایک نے دعا کی وہ تھوڑی سی رک گئی، دوسرے نے دعا کی وہ تھوڑی سی رک گئی، تیسرے نے دعا کی وہ. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ نبی ہے، نبی کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ خلوص پر مبنی ہوتا ہے. ظاہر ہے مصر کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی پیش آیا تھا. وہ جو قبطی قتل ہوا تھا وہ اسی خلوص کی بنیاد پہ قتل ہوا تھا. وہ جو اگلے دن آپ کا ہاتھ پھر قبطی کی طرف بڑھ رہا تھا وہ بھی خلوص کی بنیاد پہ بڑھ رہا تھا. آپ اگلے دن اس بنی اسرائیل میں سے اس فرد کو ڈانٹ رہے تھے، خلوص کی بنیاد پہ ڈانٹ رہے تھے. آپ نے مصر کے اندر فرعون کے شاہی دربار میں پالیسیوں پر تنقید کی تو خلوص کی بنیاد پہ کی. آپ نے جب بھی ظالم کی مخالفت کی، مظلوم کا ساتھ دیا، خلوص کی بنیاد. یہاں پر بھی آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہے اور یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ نے ظالموں کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا. کام کر کے واپس آئے سائے میں. اب 8-10 دن کے بھوکے ہیں، کھایا پیا ہے کچھ نہیں، سفر طویل کر کے تھکاوٹ اپنی جگہ پر. ایسے میں مسافر بھی ہیں، کام بھی نیک نیت سے کیا ہے، قبولیت دعا کا عین وقت ہے ہر لحاظ سے. بھوک میں بھی ہے، اس طرح کی کیفیت میں بھی آپ سمجھ لیجیے. اب ایسے میں اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما دے. میں اس بات کا حاجت مند اور محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں کہ مجھے اپنی نعمت نصیب فرما. اب یہاں نعمت کا لفظ استعمال کیا، لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ مجھ پر نعمت نازل فرما دے. نعمت مطلقاً کہا. اس سے ایک ادب معلوم ہوا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعض اوقات مخصوص کسی چیز کو مانگتے ہیں نا، یا اللہ فلاں قسم کی گاڑی دے دے، فلاں کاروبار مجھے نصیب کر دے، فلاں چیز میں مجھے ترقی دے دے، فلاں چیز میں، اس کی بجائے اللہ سے اس کام میں، اس چیز میں، اس وقت کے لحاظ سے اپنی ضرورت کو پیش کرے. پروردگار تو میری ضرورت سے واقف ہے، پروردگار تو میری ضرورت کو پورا فرما دے. اے اللہ میرے سفر میں مجھے کچھ ضرورت ہے تو میرے سفر میں آسانی پیدا فرما دے، میرے سفروں کے لیے آسانی پیدا فرما، میری رہائش کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میری غذا کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میری صحت کے لیے آسانیاں پیدا فرما. گویا آپ مجمل دعا بھی، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں مجمل دعا کی ہے کیا؟ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے، مجھ پر نعمت نازل فرما دے. اب وہ نعمت کیا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں ان کو یہاں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ٹھکانہ، جو کہ امن سکون کا گھر ہو. نمبر 2 ان کو کسی رفیق اور ساتھی کی ضرورت ہے. نمبر 3 انہیں یہاں پر غذائی اجناس کی ضرورت ہے. نمبر 4 انہیں یہاں پر مخبری سے بچنے اور حفاظت کی ضرورت ہے. نمبر 5 کسی بھی قسم کی جو غم اور اپنا پریشانی کی کیفیت ہے اسے نکلنے کی ضرورت. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کے لیے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں محتاج ہوں، میری محتاجی میں مجھ پر نعمت نازل فرما دے. اللہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. کچھ ہی دیر گزری تھی، دعا کی. دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ والوں کی دعائیں کیسے قبول. کچھ دیر ہی گزری تھی، ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی. کیا مطلب یہ ہے کہ وہ شرم بھی تھا اس میں اور نگاہیں جھکی ہوئی بھی تھیں اور کسی قسم کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اچھلنا کودنا ایسی کوئی کیفیت نہیں. بڑی متانت کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ اور بڑی نگاہوں کو جھکا کر کے وہ آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. آ کے کہہ سکتی تھی کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، چلیے میرے ساتھ، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جزا دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. نہیں کہا. جملے پہ غور کیجیے. قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی کہ تمہیں میرے والد بلا رہے ہیں، تمہیں میرے والد بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا. یہ جو بات ہے نا ہماری وہ بالکل بعد میں لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی آپ کو اجرت دے، اس لیے بلا رہے. بلانے کی وجہ بھی بیان کر دی. فلما جاءه وقص عليه القصص، جب وہ ان کے پاس گئے اور ان سے
اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا. قال لا تخف، اس بزرگ نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے. نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں. قالت احداہما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین. ایک لڑکی بولی ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی بات کو نقل کیا. بات کیا ہے؟ اس نے اپنے والد کو اپنے معروضی حالات کے پیش نظر کہ ہمارے گھر کے حالات یہ ہیں کہ مرد یہاں کوئی نہیں اور یہ شخص امانت دار بھی ہے، قوی بھی ہے، اور ویسے بھی ابا حضور آپ ان تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسا شخص مل جائے تو آپ اسے نوکر رکھ لیں. تو بہتر یہی ہے کہ یہ شخص ضرورت مند بھی ہے، اس کی ضرورت اپنی ہے اور ہماری ضرورت اپنی ہے، تو دونوں کی ضرورتیں مل کر کے بہتر ہے کہ اس کو ہم اگر آپ مناسب سمجھیں تو اجرت پر یا نوکری پر رکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان بزرگ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر قیام کر لیجئے. پہلی بات یہ سمجھیے وہ بزرگ کون تھے، یعنی ان لڑکیوں کے والد کون تھے. اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کوئی اللہ والے تھے، کوئی نیک اللہ کے بندے تھے، لیکن جو اکثریتی مفسرین کی رائے ہے وہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. یہاں تھوڑا سا بعض لوگوں کو ایک خیال ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے دنیا میں بطور نبی مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ ایک خیال ہے، ورنہ جمہور کی رائے یہی ہے مفسرین کی کہ یہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی. اب اگلی بات، شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی صفورہ، دوسری کا نام شرفہ. جس بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں اپنے والد کا پیغام پہنچایا، یعنی جو لینے گئی تھی، ان کا نام صفورہ ہے. اور وہی لڑکی ہے جس نے یہاں پر ابا حضور کے سامنے بھی یہ بات کی ہے. یہ بات کرنے والی وہی لڑکی ہے جس کا نام کیا ہے؟ صفورہ. صفورہ یہ اپنے والد سے بات کرتی ہے اور اس کے بات کرنے کا انداز آپ دیکھیے. انداز یہ ہے کہ ابا حضور آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہترین نوکر وہ ہے. یہ نہیں، ایک ضابطہ بیان کیا. ضابطہ یہ بہترین نوکر وہ ہے کہ جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یہاں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی کو ملازمت پر رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، تو قرآن مجید نے بطور ملازم، بطور نوکر کے اوصاف کو بیان کیا ہے. یہ اجرت پہ کام کرنے والے کے اوصاف کو بیان کیا ہے اور 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں. 2 صفتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، 2 صفتیں اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کی ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بادشاہ کو اس وقت کے جو سربراہ تھے ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنے پاس اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ ملک کا جو بیت المال ہے وہ میرے سپرد کر دیجئے، خزانہ میرے سپرد کر دیجئے. اور اس سپردگی کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور وہ وجہ یہ انی علیہ حفیظ علیم، کہ میں اس معاملے میں حفاظت کرنے کا پورا اہل ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، اور ساتھ میں اس خزانے کی تقسیم اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے علم بھی میرے پاس موجود ہے. جو ہے 2 صفتیں بیان ہوئی ملازمت کی. ایک صفت یہ ہوئی حفاظت کرنے والا ہو، دوسری صفت کیا ہے؟ علم والا ہو. یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی زبان سے سورہ یوسف میں کہلوائی. کس کے لیے؟ ملازم کے لیے یا اجرت پہ کام کرنے والے کے لیے. 2 صفتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں جو صفورہ نام کی لڑکی نے اپنے والد کے سامنے بیان کی. کیا؟ القوی الامین. قوی کا معنی
یاد رکھیے طاقتور نہیں ہے یہاں پر کہ کوئی جنگ لڑنی ہے، کوئی وزن اٹھانے، نہیں. قوی کا معنی یہاں پر باصلاحیت ہے. جو کام آپ کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اس کام کے کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اس فرد میں موجود ہو. اگر اس فرد میں اس کام کی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اپنے لیے اجرت پر رکھے جانے والے آدمی پر بھی ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کیا ہے. تو 4 صفتیں ہو گئی. پہلی صفت حفاظت والا ہو، یعنی مالک کی دی ہوئی ذمہ داری کی مکمل حفاظت کرنے والا ہو، جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کا علم بھی رکھتا ہو. نمبر 3 باصلاحیت بھی ہو. نمبر 4 امین بھی ہو. یہ 4 خوبیاں، 4 صلاحیتیں، 4 صفات جس ملازم میں اجرت والے میں پائی جائیں یا جس کو اجرت پہ رکھا جائے اس کے اندر یہ 4 صفات کو دیکھنا چاہیے، 4 باتوں کو دیکھنا چاہیے. جس آدمی کے ہاں اجرت کے لیے کوئی جاتا ہے اس مالک میں بھی اوصاف ہونے چاہیے. وہ اوصاف آگے آ رہے ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے اپنے وہ اوصاف بیان کیے ہیں. اب آگے قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. انہوں نے یعنی اس بزرگ نے جن کا نام ہم نے شعیب علیہ السلام کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں اس معاملے پر یا اس عہد پر، اس معاہدے پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا. مطلب کیا ہے؟ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی، احسان ہوگا، اچھا ہوگا. بس یہاں تک بات سمجھیں. پہلے اس جملے کے اندر، ان 2 جملوں کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک تو نکاح کرنے کے حوالے سے ایجاب ان کو پیغام دیا. نمبر 2 اس میں بطور حق مہر 8 سال مدت اجرت کو مقرر کیا. یہاں 2 باتیں سمجھ. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کے لیے حق مہر لازمی درجہ رکھتا ہے اور گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. نمبر 2 ایجاب اور قبول یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے ہے. اگر ایجاب اور قبول نہیں ہوا تو تب بھی نکاح نہیں ہوگا. یہ 2 باتیں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حق مہر کی جو بات ہوئی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. حق مہر میں بات کیا ہوئی ہے کہ آپ 8 سال ہمارے ہاں اجرت پر کام کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی کے حق مہر میں بطور اجرت کام کرنا جائز ہے؟ جواب، اگر وہ کام کسی ایسی عورت کا ہے جس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کا کام ہے اور اس کا وہ کام بھی اس کا گھریلو کام نہیں ہے بلکہ بیرونی کام ہے جو کہ عام طور پہ لوگ اجرت پہ کام کیا کرتے ہیں، اگر وہی کام ہو تو شرعاً ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے. شرعاً ایسا معاہدہ کرنا. لیکن اگر گھریلو کام ہو کہ آپ نے 10 سال تک، 8 سال تک، 5 سال تک، 3 سال تک میرے گھر پہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، یہ کرنا ہے، تو یہ حق مہر نہیں ہوگا. یہ حق مہر وہ چیز حق مہر میں نہیں آ سکتی جو عورت کے مقابلے میں مرد کے لیے کیا ہو، تذلیل کا باعث ہو، ذلت کا باعث ہو. ٹھیک ہے، وہ چیز حق مہر میں نہیں آئے گی. اول تو حق مہر میں مال آنا چاہیے جو کہ نقدی کی صورت میں ہے، پراپرٹی کی صورت میں ہے، یا کسی اور ایسی یعنی جو منقولہ غیر منقولہ جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے ان میں سے کوئی چیز بطور مال جو کہ سمجھی جاتی ہے وہی حق مہر میں ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں پر حق مہر میں بطور مال اگر اجرت کو بھی رکھا جائے تو پھر یاد رکھیے اجرت پہلے سے طے ہوگی کہ آپ کی ماہانہ بنیاد پر یہ اجرت ہے. مثلا 5,000 روپے آپ کو ماہانہ بنیاد پر اجرت دی جائے گی اور آپ 2 سال تک ہمارے پاس اجرت پہ کام کریں گے، فلاں کام آپ کریں گے، اس کا آپ کو 1,20,000 روپے مل جائے گا. وہ 1,20,000 روپے سمجھ لیں کہ خاتون کا حق مہر ہے. تو گویا وہ اجرت پہ کام کر کے اپنی اجرت کو بطور
حق مہر دے رہا ہے اس لیے یہ جائز ہے، لیکن گھر پہ کام کرنا یہ چونکہ اس کا اپنا بھی گھر ہے، اس لیے خاوند کا بیوی کے سامنے گھریلو کام کر کے اس کو حق مہر کے طور پہ کنسیڈر کرنا یہ درست نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ جو کام کیا ہے، اب اس کو بھی یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ہاں 8 سال پہ کام کریں گے، 8 سال کام کرتے رہیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروایا اور اجرت پر کام کروا رہے ہیں اپنا، تو حق مہر تو نہ ہوا؟ بات سمجھے میری؟ کام کروا رہے ہیں اپنا اور نکاح کروا رہے ہیں بیٹی کا حق مہر کے طور پر، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا حق مہر ہے جو باپ کو دیا جا رہا ہے بیٹی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ حق مہر تو بیٹی کا حق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو وہ مال تھا ہی اس بیٹی کا جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ نمبر 2، بیٹی کا مال نہیں تھا، باپ ہی کا مال تھا، لیکن والد کی اجرت پہ کام کرنے کا یہاں تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے 8 سال کی مدت میں جو اجرت بنتی ہے اس اجرت کو پہلے سے طے کر دیا ہو کہ اس اجرت پہ آپ 8 سال تک کام کرتے رہیں گے اور وہ جو اجرت آپ کی جمع ہوگی وہ میری بیٹی کا حق مہر ہوگا، تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی چلیے۔ وما اريد ان اشق، اچھا تیسرا جملہ یہاں پر یہ تھا، دوسرا جملہ فإن اتممت 10 فمن عندك، 8 سال تک، لیکن اگر آپ 10 سال تک یہ کام کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی طرف سے بہت اچھا ہوگا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے گویا کہ اجرت یا معاہدے سے ہٹ کر کے ایک احسانی بات کی ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جب کوئی آدمی کہیں پر کسی شخص کے ہاں اجرت پر ملازمت کے لیے تیار ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے کام سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کی طرف سے ہو۔ باقی مالک کیا کرے گا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، یہ مالک کی پہلی صفت ہے۔ مالک کی پہلی صفت کیا ہے؟ میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ معنی یہ کہ مالک کو مشقت والا کام نہیں دینا چاہیے، ایسا کام ملازم کے سپرد نہیں کرنا چاہیے جو ملازم کر نہ سکتا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اپنے پاس اپنا غلام رکھو تو اس کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پلاؤ جو تم پیتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ معنی کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرو، اس کو جو ہے وہ سہولیات دو تاکہ وہ خوش ہو کر کے تمہارے پاس کام کرے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ کوئی کسی قسم کا آدمی اجرت کے لیے لاتے تھے کام کرنے کے لیے، تو اپنے گھر والوں کو خصوصاً تاکید کرتے تھے اس کے کھانے پینے کا اور اس کے دیگر معاملات کا پوری طرح اہتمام کرنا، اور پھر اس کو کوئی ایسا مشقت والا کام نہ دینا جو یہ نہ کر سکے۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ ایک اصول یہ ہو گیا۔ دوسرا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو گویا کہ ایک بات کہہ دی کہ آپ مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے، یہ گویا عندیہ دے دیا اس بات کا کہ جو آپ کی اجرت بنے گی وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اجرت سے زائد بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور مالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مالک کو اپنے ملازم کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کی اجرت سے زائد اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یاد رکھیے کہ جو مالکان اپنے ملازمین کے ساتھ اجرت سے زائد تعاون کی صورت میں معاملات کرتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں اپنے ان ملازمین کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کے نفع اور نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں۔ جہاں پر مالکان اپنے ملازمین پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ان کا پورا حق بھی نہیں دیتے، وہاں پر پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملازمین یقین کیجئے کہ وہ پھر مالک کے مال سے چوری کرتے ہیں۔ تیسری بات جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ قال ذلك بینی و بینک،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان میں طے ہو گیا، جو مدت بھی میں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ گویا اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ جب ہم اجرت پر کسی کو رکھیں یا اجرت پر کہیں جائے کام کرنے کے لیے تو اس وقت جو بات ہو دو ٹوک ہو جائے، دو ٹوک بات کیا بھائی آپ کے ذمے یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور میں آپ کو یہ چیز بطور اجرت دوں گا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو مدت بھی میں ان دونوں میں سے پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ ہمارا گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر وہ جو دو لڑکیاں ہیں ان کا کردار اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو کردار ہے، اس میں ایک لفظ آیا تھا پیچھے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی وہ جو آیت نمبر 25 میں ہے۔ اس جملے کو مد نظر رکھ کر کے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کا تصور حیا، یہ اسلام نے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ قرآن مجید نے اس حیا کے حوالے سے اس قدر اہتمام کیا ہے کہ سورۃ النساء، سورۃ النور، اس حوالے سے بہت تفصیلی احکامات بیان ہوئے۔ پردے کے احکامات خاص طور پہ سورہ نور میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان ہوئے۔ مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پھر یہ کہا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ جو لوگ فحاشی، عریانی اور بیہودگی کی تشہیر پسند کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ شدید قسم کے ناراض ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے عتاب کا شکار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو حیا کا پیکر نہیں ہوتے، حیا کے برعکس بے حیائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہمیں حیا کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک تصور اور تخیل ملتا ہے۔ آپ غور کیجئے جملوں پہ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے مقدس اور کتنے برگزیدہ جملے ہیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اس جملے کو پڑھنے سے پہلے آپ دو آیتیں پیچھے چلے جائیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر جمع غفیر سے، عام لوگوں سے دور ہٹ کر کے دو لڑکیاں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ دو لڑکیاں پہلی بات عام لوگوں سے دور کھڑی ہیں، یہ حیادار تھیں ورنہ ان کے درمیان میں ہوتی۔ نمبر دو، اختلاط سے بچنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ احتیاط کی ہے وہ کیا ہے؟ احتیاط یوں اختیار کی کہ انہوں نے اپنی بکریوں کو روکے رکھا کہ کوئی بکری لوگوں کی طرف نہ جائے، کیونکہ جب کوئی بکری اس طرف کو جائے گی تو مجبوراً ایک نہ ایک لڑکی کو عام مردوں میں جانا پڑے گا جو کہ مخلوط سسٹم ہے، اور اس اختلاط سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ بھی پردے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تیسری بات، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا ما خطبکما، ہمارا ماجرا کیا ہے، تو اس وقت یہ کوئی ایسی بات بھی کہہ سکتی تھی کہ جناب آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کر سکتی تھی نا، نہیں کیے۔ انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب دیا یہ مرد ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ہم پانی پلا دیں گے کیونکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، بس یہ مختصر ترین جواب اس بات کا غماز ہے کہ ان لڑکیوں کی صرف آنکھوں میں حیا نہیں تھی بلکہ زبان میں بھی حیا تھی، ان کے دل اور دماغ میں بھی حیا بھرا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے تفصیلی گفتگو سے اجتناب کی، اور کمال یہ جواب ایسا دیا کہ اس جواب کے بعد مزید سوال کی گنجائش بنتی ہی نہیں تھی، مختصر اور مکمل جواب دے دیا۔ مرد کھڑے ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ہم اپنا کام کریں گے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں سوال، یعنی سوال پوچھنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے آپ کیوں آئیے، مرد کیوں نہیں آیا، ساتھ ہی جواب خود ہی دے دیا، سوال کرنے سے پہلے ہی جواب دے دیا ہمارے والد بوڑھے ہیں۔
تاکہ مزید سوال اور جواب کی ضرورت محسوس ہو. یہ باقی نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو جو نقل کیا ہے تو اس میں یوں کہ جب یہ لڑکیاں اپنے گھر گئی ہیں تو انہوں نے اپنے والد کے سامنے ساری صورتحال بیان کی، تو والد نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا لو. حیادار تھی دونوں نہیں تھی، کیونکہ ہاں ضرورت نہیں تھی. پہلے بکریوں کے سنبھالنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ صنف ناسک ہے نا، ایک اگر بکری نکل جائے تو ایک کے پیچھے دوڑے گی، دوسرے پیچھے ریوڑ کا ریوڑ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا. اس لیے وہاں تو 2 کی ضرورت تھی، بلانے کے لیے 2 کی ضرورت نہیں تھی، تو ایک ہی اٹھی، وہ گئی بلا کر کے لے آئی. نمبر 5، جب یہ وہاں پہنچ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قرآن نے مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ یہ حیادار تھی، پوری حیا پورے وقار کے ساتھ یہ آئی اور آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے پیغام دیا. نمبر 6، انہوں نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لڑکی نے یوں نہیں کہا کہ ہم آپ کی دعوت کر رہے ہیں، ہم آپ کو اجرت دے رہے ہیں، آپ نے ہمارا کام کیا ہے، آئیے. نہیں، کیا کہا؟ میرے والد، ان ابی، بات کہاں سے شروع کی؟ ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی حیا کا جملہ ہے کہ اپنی طرف نسبت نہیں کی، والد کی طرف نسبت کی، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا تعلق مرد کے ساتھ ہوگا، ان عورتوں کے ساتھ ابھی کوئی نہیں. اچھا، پھر ان کی حیا کا اگلا عالم کہ جب یہ عورت ان کو مہمان کو اپنے گھر لے جاتی ہے تو لے جانے کے بعد وہاں پر اپنے والد محترم سے جو بات کرتی ہے وہ کتنے ادب والی بات ہے، جس کا میں ابھی ترجمہ پڑھا کہ ابا حضور، اگر آپ نے کوئی اجرت پہ کسی فرد کو رکھنا ہی ہے تو پھر بہتر آدمی اجرت پہ وہی ہے، ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ ان کو رکھ لیجیے، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ انہی کو رکھنا ہے، بلکہ والد کی مرضی پر چھوڑ دیا. اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کو رکھ لیں، کیونکہ بہترین آدمی وہی ہو سکتا ہے اجرت پر رکھا جانے والا جو قوی اور امین ہو. یہ ان کی حیاداری اور پاک دامنی کی دلیل ہے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو آپ دیکھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی، آپ اندازہ کریں کیا جملہ کہا تھا، پوچھا کیسے تھا؟ بچیو آپ کہاں سے آئی ہو، آپ کون ہو؟ بالکل نہیں. ما خطبکما، ما، بہت مختصر سا جملہ، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے جواب دیا، اگلا سوال نہیں کیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں، کہنا ہے ہیلپ یو، ہاں جی، کوئی اس طرح کے اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا آپ دکھانے کی کوئی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے کام کر لیا، کام کر لینے کے بعد واپس آ کر کے سائے میں بیٹھ گئے. یہاں حیا کا دوسرا بیکر سمجھے. پہلا تو یہ کہ آپ نے سوال پر دوسرا سوال نہیں کیا، دوسرا یہ کہ آپ نے کام ان کا کر لیا، کام کرنے کے بعد ان کی طرف ایسے کھڑے ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھا کہ چونکہ میں نے نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، تو اب یہ کوئی مجھے اپریشیٹ کریں، کوئی حوصلہ افزائی کریں، ہاں جی، کوئی میرے لیے کوئی تحسین کے کلمات کہیں، کوئی میرا شکریہ ہی ادا کر لیں، کوئی جزاک اللہ ہی کہہ دیں. نہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کا کام ان کے کرنے کے بعد واپس آ کر کے سائے میں بیٹھ گئے. یہ بھی حیا کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اب اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ان لڑکیوں سے کیا کہا تھا؟ ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا؟ مختصر سا شارٹ فارم میں بات کی. اب جب یہی موسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلتے ہیں والد کی بلانے کی وجہ سے سفر پہ نکلتے ہیں تو خود آگے ہو جاتے ہیں، لڑکی کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ بھائی دائیں طرف مڑنا ہوگا تو مجھے دائیں طرف اشارہ کر دینا، یعنی کوئی کنکر وغیرہ مار کے، بائیں طرف مڑنا ہوگا تو بائیں طرف کنکر مار دینا. منہ سے بولنے کی ضرورت بھی، تمہاری آواز میں بھی پردہ ہے، میں تمہاری آواز بھی سننا نہیں چاہتا. حیا کی اعلیٰ ترین مثال. گھر پہنچتے ہیں، یہاں جملہ لڑکیوں سے جب کہا تھا تو مختصر کہا تھا، وہاں جب ان کے والد سے ملاقات ہوئی، والد نے ان کے حالات پوچھے تو پوری لمبی چوڑی سٹوری سنا دی. جو حالات بنے تھے پیدائش سے لے کر کے وہ قبطی کا قتل اور وہ سارے معاملہ، 30 سال کی گویا مختصر سی داستان سنا ڈالی. اندازہ کیجئے، جہاں تک عورت کے ساتھ بات کی بات ہے تو وہاں انتہائی مختصر جملہ، اور جہاں مرد کی بات آئی تو وہاں پر پوری تفصیل سے بات کر دی. اللہ اکبر. یہ ان کے حیادار ہونے کی اعلیٰ. نبی تو ویسے ہی حیادار، لیکن ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں اجنبی عورتوں کے ساتھ، غیر محرم عورتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق واسطہ پڑتا ہے.
تو یاد رکھیے ہمیں شریعت یہ کہتی ہے، ایک تو ہمیں غض بصر نگاہیں پست ہوں، دوسرا دل اور ذہن دماغ میں کوئی شیطانیت نہ ہو، تیسرا یہ کہ جو گفتگو کریں وہ انتہائی مختصر اور انتہائی مکمل اور جو ہے وہ واضح گفتگو کرے، جس میں ابہام بھی کوئی نہ ہو اور ذو معنی بات بھی کوئی نہ ہو، یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم اپنی عورتوں کو بھی پابند کریں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اجنبی کوئی غیر محرم بات کرے تو پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے دو ٹوک بات کرنی ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے شریعت مطہرہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ہماری خواتین کو خاص طور پر، کہ جب ان کے ہاں دروازہ نوک کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو اندر اگر کوئی مرد نہ ہو، پوچھنے والی عورت ہو، تو وہ کرخت لہجے میں سوال کرے، کون ہے؟ یعنی آپ کون؟ یعنی جتنا دھیمے لہجے میں اور جتنے نازک پنے کے ساتھ وہ سوال کریں گی تو سوال کا جواب دینے والا اتنا ہی اس پر شیطان غالب ہوتا جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دے، یا کوئی جملہ ایسا کہہ دے، یا ذو معنی کوئی بات کر دے، اور اس کا سبب کون بنے گا؟ اس عورت کی یہ نازک ترین آواز۔ اگر کرخت لہجے میں بات کرے گی تو آنے والا مرد جتنا مرضی بے غیرت بھی ہو نا، تو وہ ایک دفعہ تو چونک جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اندر سے سوٹا ہی پڑ جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دو ٹوک بات کریں اور جائیں اپنے گھر، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان آیات کریمہ سے ہمیں حیا کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے ہم سب کو اپنے گھروں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے دل اور دماغ میں حیا کے اس شعبے کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔